بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی کئی دنوں سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عموماً اور باجوڑ میں خصوصاً یہ فوجی آپریشن بالآخر شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کو اس شدید گرمی کے موسم میں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا دل ان کے لیے بہت زیادہ خفا ہے، کیونکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ان کے اپنی بدن پہ ایسی تکلیف آئے تو اس کے کیا احساسات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک باجوڑ کے عوام پہ رحم فرمائے۔ یہ جو مصیبت ان پہ نازل ہوئی ہے یہ اللہ پاک ان سے دور فرمائے۔ بہرحال اس کے پیچھے جو عوامل ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ یہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی ان پہ کی، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سارے لوگ بھی گناہ گار نہیں ہیں، ان میں سے چند لوگ جو عرصہ دراز سے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے کہ بھئی اٹھو اور یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے نامعلوم لوگوں کی وجہ سے، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور سارے لوگ سفید جھنڈے اٹھا کر جلسی جلوس کرتے رہے۔ اور صاف ظاہر ہے ان کا، وہ نام تو نہیں لیتے تھے لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ فوج، ہمارا پاکستان آرمی یہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ان لوگوں کا یہ، ان جو جلسے جلوس کر رہے تھے، ان کا یہی ایک پیغام تھا لوگوں کو۔ عوام بھی لکیر کی فقیر ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ اندازہ ہے ان کے ذہن پتہ نہیں کس، ان کا سوچ کیا ہے۔ ان لوگوں کی پکار پر وہ نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں، نکلتے ہیں، جلسی جلوسیں کرتے ہیں، اور آرمی کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اور مختلف جو ہے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کی پیچھے ورزی ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا آرمی ہمارا ہے، ہمارے بھائی اس میں ہے، ہمارے بچے اس میں ہے۔ اگر کوئی سپاہی ہے، اگر کوئی کیپٹن ہے، میجر ہے، وہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہ انڈیا سے نہیں آئے کہ ان کا یہ مشن ہو کہ ہم اپنے لوگوں کو ماریں اور بلا وجہ۔ ہاں، ایک بات ہے، آرمی کا اپنے ایک ڈسپلن ہے۔ اگر کوئی ان کا اپنا بندہ بھی اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آرمی رولز کے تحت اور آرمی کی جو قواعد و ضوابط ہے ان کے تحت اس کو سزا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آرمی انسٹالیشن پہ حملہ اور ہوتا ہے تو ان کو شوٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں ان سے پھر گیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو معلوم ہے
کہ آرمی کے اپنے جو یعنی لیٹ ڈاؤن اس کے یعنی اسٹینڈنگ رولز ہے، عوام الناس کا کیا کام کہ وہ ان سے ٹکرائے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑا یعنی غیر دانشمندانہ چیزیں ہیں۔ اچھا، مطلب کی بات میں کرتا ہوں آخر میں جو میرے دل میں ہے، اور یہ بالکل میرا ایک دل کی آواز ہے، میں اب کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی نقصان پہنچ رہا ہے ان سیاسی رہنماؤں کی یعنی شرارتوں کی وجہ سے، لوگوں کو یہ بھڑکاتے ہیں آرمی کے خلاف، اور درپردہ پھر ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں۔ کسی بھی جگہ آرمی کی زد میں جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی عام سا بندہ ہوتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ابھی تک نہیں مرا اس میں۔ اگر مرتا بھی ہے تو وہ لوور سٹینڈرڈ کے کوئی ورکر مرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب مزید اب کیا کہوں، بحیثیت ایک یعنی بزرگ کی میں یہ نصیحت کرتا ہوں اپنے ہم وطنوں کو کہ مہربانی فرمائے خود کو ان چیزوں سے مبرہ رکھے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنی مزدوری کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے نہ چلے، یہ قسم خدا کی، یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف دیکھو، تمام سیاسی لیڈروں کے آپ اثاثے چیک کر لیں، سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، ان کا موازنہ کرے، یہ اربوں خربوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ایک غریب آدمی وفاق مر رہا ہے۔ دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتے کہ جو مصیبت آپ کو پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک جس قدر بھی آپ کو یعنی مصیبت پہنچاتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے کہ یعنی آپ کی اپنی گناہ کی وجہ سے۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ اور آرمی کے خلاف ٹھیک ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں آرمی والے میں ہوں گے وہ کچھ لوگ، کچھ جرنیل جو ہمارے ضیاء الحق سے لے کر مشرف اور وغیرہ وغیرہ تک، باجوہ وغیرہ، کیا ہے انہوں نے ظلم کیے ہیں، لیکن تمام آرمی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو مہربانی فرمائے آرمی کے خلاف یہ مہم چھوڑ دے، ان کے خلاف نعرہ بازی نہ کرے۔ اگر کرنا ہے تو اپنی سیاسی لیڈروں کے خلاف کرے جو آپ کو روزانہ بیچتے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں بھی، اور مختلف طریقوں سے آپ کے ووٹ کے بل بوتے پہ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ کاروبار چلاتے ہیں، اپنے کاروبار کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کو تباہی اور بربادی کے کھائی میں دھکیلتے ہیں۔ والسلام۔